السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اس مجلس میں ہم زکوٰۃ کے کچھ احکامات اور اس مسائل پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ عقیدے میں سب سے اہم چیز توحید ہے۔ بدنی عبادات میں سب سے اہم چیز نماز ہے اور مالی عبادات میں سب سے اہم چیز زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تقریباً 82 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم دے رکھا ہے اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے جو کوئی آدمی تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال انی معکم لئن اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم زکوٰۃ ادا کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہو۔ گویا زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے حق میں سکینت کی دعا کرنے کا حکم دے رکھا ہے، فَصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے حق میں رحمت کی دعا کریں، بے شک آپ کی دعا میں سکونت رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دینے والوں کے حق میں دعا دینے کا حکم دے رکھا تھا۔ مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زکوٰۃ ادا کرے گا اس کے مال سے آفت کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ترغیب اور ترہیب کی اور ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ بناؤ۔ احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تقا مومن کے لیے سایہ بن کر آئے گا۔ زکوٰۃ چھپا کر بھی ادا کرنا چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو بتا کر بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں میں ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی، نمبر 4 ساز و سامان، غلہ اور جانور وغیرہ۔ سونے کی زکوٰۃ 7.5 تولے ہو تو نکالی جائے گی اور چاندی کی زکوٰۃ 52.5 تولے ہو تو نکالی جائے گی۔ کرنسی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو تو 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سونا چاندی جب نصاب کو پہنچے تو اس کو فروخت کرنے سے جو رقم آ سکتی ہے اس رقم پر 2.5% یعنی 100 پر 2.5 روپیے، 1000 پر 25 روپیے اور لاکھ پر 2500 روپے نکالے جائیں گے۔ گھر میں کسی کے پاس 3 تولے سونا ہے، کسی کے پاس 4 تولے سونا ہے، کسی کے پاس 5 تولے سونا ہے، ان سب کو ملائیں تو لگ بھگ 12 تولے سونا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ان تمام کو ملا کر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟ نہیں، سب کو ملا کر نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ انفرادی طور پر 7.5 تولے ہو تو ہی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ورنہ تھوڑا تھوڑا سونا سب گھر والوں کو ملانے کے بعد اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ انفرادی طور پر ہر ایک کے پاس 7.5 تولے سونا ہو تو ہی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زیورات چاہے پہننے والے ہوں یا رکھے گئے ہوں، ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ ہیرے، جواہرات، موتی اور قیمتی پتھر، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ ہیرے، جواہرات، موتی، قیمتی کنکر، پتھر اگر فروخت کے لیے ہیں پھر ان پر زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔
کھیتی باڑی سے آنے والا اناج دو طریقے سے ہوتا ہے۔ بارش سے اگر فصل ہو اور وہ فصل 5 وسق یعنی 653 کلو ہو تو اس کا 10واں حصہ زکوٰۃ دینا ہوگا، اور اگر کنویں کے پانی سے اور بورویل کے پانی سے سیراب کی ہوئی فصل ہو اور وہ فصل 653 کلو ہو تو اس کا 5واں حصہ زکوٰۃ میں نکالا جائے گا۔ اور یہ فصلوں کی زکوٰۃ جب جب فصل ہوگی تب تب زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، یعنی سال میں اگر ایک فصل ہو تو ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالیں گے، اگر سال میں 2 مرتبہ فصل آئے تو 2 مرتبہ زکوٰۃ نکالیں گے، اور اگر سال میں 3 مرتبہ ہم فصل لے رہے ہیں تو 3 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اور جتنی بھی ترکاریاں ہوتی ہیں ان کو فروخت کرنے پر اتنی رقم آ جائے جو 52.5 تلے چاندی کے برابر ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر آپ کے پاس 40 سے لے کر 120 تک بکریاں ہیں تو ایک بکری زکوٰۃ میں ادا کریں گے، 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں، 200 سے 300 تک 3 بکریاں، اس کے بعد ہر 100 پر ایک ایک بکری نکالی جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے، آپ جب قرضہ مانگیں تو وہ واپس دے سکتا ہے، تو اس دیے گئے قرضے پر آپ ہی کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا، آپ مانگیں تو وہ فوراً واپس نہیں کر سکتا ہے، وہ قرضہ آپ کو واپس نہیں مل سکتا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب مال واپس آئے، قرضہ واپس آئے، تبھی اس پر زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اگر آپ کے 2-4 گھر ہیں، فروخت کے لیے نہیں ہیں، تو ان گھروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک میں آپ رہتے ہیں، بقیہ 3 گھر کرائے پر دیے گئے ہیں، تو جو کرایہ آتا ہے سال بھر استعمال کے بعد بھی اتنا بچتا ہے جو چاندی کے نصاب کے برابر ہے تو پھر زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس پلاٹس ہیں، فروخت کے لیے ہیں، تو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ کے پلاٹس ہیں، آپ نے گھر بنانے کی خاطر رکھا ہے، تو پھر اس پلاٹ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے بچوں کے نکاح کے لیے یا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے رقم جمع رکھی ہے تو اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اگر آپ کا کاروبار ہے تو سال کے اختتام پر دکان میں جتنا مال ہوگا اس پر زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی بھی کارخانہ ہے، اس کارخانے میں استعمال کی جانے والی مشنری پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اس مشنری سے جو ہم کو آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی پر زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اگر آپ کے ٹریولز ہیں، گاڑیاں ہیں، لوریاں ہیں، ٹیکسی ہیں، آٹوز ہیں، تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ ان کی آمدنی پر زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن کن کو دیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 60 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے صدقہ صرف فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور ان کے لیے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کی تعلیف قلب مقصود ہو، اور غلام آزاد کرنے میں، قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کے لیے۔ یہ فرض ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے۔
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق یہی 8 لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی اور مصرف پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ زکوٰۃ کی رقم ان 8 پر بھی خرچ کیا جائے، بلکہ ان میں سے جو زیادہ مناسب اور زیادہ ضرورت مند ہو اس پر اسے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اگر شوہر غریب ہے، بیوی مالدار ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اگر ایک آدمی کا بیٹا یا بیٹی شادی شدہ ہیں، غریب ہیں، الگ رہتے ہیں، تو باپ ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اپنے بھائی کو، بہن کو جو شادی شدہ ہیں، غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا تھا، اب وہ واپس نہیں کر رہا ہے، تو آپ اسے تنگ آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ میں نے تم کو زکوٰۃ دے دی۔ اس طرح کہنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جب آپ نے قرضہ دیا تھا اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، لہذا تنگ آ کر آپ اس کو زکوٰۃ میں شمار کرنا چاہتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرنے کے بعد تعالیٰ تو ہم تمام کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔